السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہیں، اور آج میں نے سوچا کہ لائیو آنے کے بجائے یہ جو بڑھتا ہوا موضوع ہمارے نوجوانوں میں، اور بہت سارے نوجوان اس بارے میں جو کنفیوز رہتے ہیں اور بڑے پریشان رہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو چونکہ یہ ایسا موضوع تھا تو میں نے سوچا کہ لائیو آنے کے بجائے، اس لیے کہ اس میں آواز وغیرہ کٹتی رہتی ہے، اس کو مستقل طور پر اس انداز سے ریکارڈ کیا جائے اور پھر اسے اپلوڈ کیا جائے۔ ویڈیو لمبی ہی ہوگی، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخر تک دیکھیں، بغیر اسکیپ کیے ہوئے دیکھیں، تاکہ آپ کو ہر بات اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اس لیے کہ یہ جو موضوع ہے نا، اس بارے میں شاید سے آپ بھی کنفیوز ہو گئے، اور تاکہ پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی فائدہ مند رہے، اور اس انداز کے اگر کئی سارے لوگ آپ کو ملے ہوں گے آپ کی لائف میں، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ان حضرات کے مطابق، مطلب ان کو سمجھ میں آنے جیسی لگتی ہے، تو اپنے ان احباب سے بھی شیئر کیجئے۔ موضوع کیا ہے جو کہ آج ہمارے نوجوان اس چیز کو لے کے بہت پریشان رہتے ہیں؟ یہ موضوع ہے تقلید کا۔ اب یہ نام شاید آپ نے اس انداز سے نہیں سنا ہوگا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بھائی ہمیں کس کو فالو کرنا ہے اپنے دین میں۔ میں آج ادھر ادھر کی بات میں ڈائریکٹ موضوع پہ آتا ہوں، اس لیے کہ ویڈیو اگر یہاں وہاں کی باتیں کرنے میں لگ جائے تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو ہمارے نوجوان جو آج کل پریشان ہیں کہ ہم کس کو فالو کر کے چلیں اور کس کو مان کر چلیں۔ ہم اپنی زندگی کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، ایک تو ہمارا نوجوان کا طبقہ وہ ہے جنہیں دین کی کوئی پڑی ہوئی نہیں ہے، اور جو دین سے بالکل مطلب بیزار جیسے ہیں، انہیں دین کا کچھ نام و نشان، کچھ نام پتہ نہیں، بس وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جیسی چاہی نماز پڑھ لی، جیسی چاہی وہ کر۔ تو ہم تو ان سے ہمارا کام تو یہی ہے کہ جا کے ان کی سمجھائش کرے، ان کو سمجھائے اور انہیں صحیح دین سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا ایک طبقہ وہ ہے جنہیں معلومات کی اور جنہیں اپنی دین کو حاصل کرنے کی بڑی کوشش رہتی ہے، لیکن اس کوشش میں وہ غلط طریقے پہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح دین ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اور اس کے اسباب کیا ہے، اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو آگے انشاءاللہ ملتی چلی جائیں گی۔ بات شروع ہوتی یہاں پہ کہ جب ہم اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، ذہن میں بھی یہ بیٹھ گیا کہ اب مجھے پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو مان کر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ بات بالکل غلط نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی طریقہ اور ہمارا کوئی بھی عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو، اللہ نے صاف فرما دیا کہ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارے بہت سارے حضرات، میں کسی طبقے کو یا کسی فرد کو یا پھر اسی طرح سے کسی فرقے کو میں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ہم دین پہ قرآن اور حدیث کو خود سمجھ کر چلیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب ہم کسی کو فالو نہیں کرنے والے، ہم کسی کو ماننے نہیں والے، ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہم خود قرآن حدیث پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسئلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ایک بھائی ہے قاری سلمان صاحب سانگرے، جنہوں نے اس موضوع کو مجھے چھیڑا، اور میں نے واٹس ایپ وغیرہ پہ ڈالا تھا کہ اگر آپ کو کسی کوئی سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو۔ تو انہوں نے اس موضوع کو میں چھیڑا اور مجھے کہا کہ اس بارے میں مکمل تفصیل ہو کہ تقلید کیا ہے، اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کی لوگ ہم کیوں ان کو فالو کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائے۔ اور میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس دور کے
اور اس زمانے میں اس موضوع پر بڑی تفصیلی بات ہو، تو اس کے لیے لائیو نہ آتے ہوئے اس انداز سے بات کریں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بلکہ کریں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا جس کے ہم نے تو قرآن کو آسان کیا ہے کوئی یاد کرنے کا کہ یاد کریں۔ حدیث جو ہر ایک کو اپنے اتنا علم جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر، کہ حلال و حرام کی تمیز ہو سکے۔ بات یہاں تک نہیں ہے، بات ہے اپنے مکمل زندگی کے مسئلے مسائل کی۔ اب تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں کہ آپ نے کسی آدمی کو یہ مان لیا کہ بھائی میں اسے، میرے دین میں اسے فالو کروں گا، چونکہ میں زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکتا، تو یہ جو حضرت ہیں، یہ جو امام ہیں، یہ جو مجھے بتائیں گے، یہ جو عالم صاحب یا جو مفتی صاحب ہیں، یہ جو مجھے بتائیں گے تو میں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا، اسے کہتے ہیں تقلید۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اپنی مرضی سے نہیں، جو قرآن اور حدیث سے بتائیں گے میں انہیں فالو کروں گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ اب اپنے دین میں، اپنی اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تقلید ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کے عقیدے لیجئے، اسلام کے جو عقائد ہیں آپ انہیں لیجئے، تو اسلام کے کسی بھی عقیدے میں آپ کو کسی کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جنت جہنم کا ہونا یہ عقیدہ ہے، آپ کو اس میں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سارے انبیاء سچے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سارے انبیاء ہمارے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو کتابیں نازل ہوئی یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے تھیں، یہ سب سچی تھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ تو عقائد کا جو چیپٹر ہے قرآن کا، اس میں آپ کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ بات آتی ہے اس کے نیچے، ایک ہوئی عقائد کی تقلید، ٹھیک ہے۔ دوسری سٹیپ ہے عقائد کے بعد میں ان احکام کی تقلید جو بالکل واضح ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا زنا سے بچو، تو زنا سے بچنا ہے۔ شراب نہ پیو، شراب کے قریب نہ جاؤ، یہ کرنا ہے۔ مطلب جو ڈائریکٹ حکم ہے جس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، لہٰذا اس میں کسی کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، اس میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھو، تقلید کی ضرورت نہیں۔ تو وہ احکام جس میں جو بالکل واضح ہیں ان میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد میں وہ احکام آتے ہیں جو واضح نہیں ہے، جو واضح نہیں ہے۔ اب ان میں کیا کریں ہم؟ بات سمجھ میں؟ ایک تو وہ عقیدہ جو بالکل واضح، اس کے بعد وہ احکام جن کی مکمل وضاحت ہے، تو ان میں کسی کی تقلید کی ضرورت، آپ کو کسی امام کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اسٹیپ ہے نا، جو اصل مسئلہ بن جاتا ہے کہ دیگر جو ایسے مسائل، کہ کچھ مسائل ہمارے ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہیں، یا پھر اس طرح سے قرآن حدیث میں ہیں لیکن مکمل واضح نہیں ہے، تو ان مسائل میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ مسائل، ان مسائل پہ ہم کیسے عمل کریں؟ تو اوپر کی جو دو چیزیں تھیں، ایک تو عقیدے سے تعلق تھا، دوسرا عمل سے تعلق تھا، لیکن اس کا حکم ڈائریکٹ واضح تھا۔ یہ جو ہے جس کا حکم واضح نہیں ہے کہ بھائی یہ مسئلہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں ہمیں ان اشخاص کی تقلید کرنی ہے جنہوں نے اس پر اپنی مکمل زندگیاں لگا دی اور اس میں رسوخ حاصل کیا، اور اس میں اس کو مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ قرآن حدیث کو پی لیا تھا جنہوں نے، اور قرآن حدیث کے مفاہیم کو سمجھ لیا تھا، اب ان کو ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری۔ اس لیے کہ اگر ہم خود سمجھ کر اللہ تبارک
مطلب ہمارے اندر اتنی ذہانت نہیں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, آپ ڈاکٹر نے آپ کو یہ بولا کہ بھائی آپ کو بخار ہے, آپ کو یہ دوا لینی. اب اگر آپ اسے یہ کہتے ہو کہ مجھے آپ کی نہیں ماننی, میں خود جا کے میڈیکل کی کتابیں پڑھوں گا اور میں دوا لوں گا, تو بھائی وہ کیا 4 سال فکٹ مطلب ماتا پھوڑی کر کے آیا ہوا ہے؟ اس نے تو ایسے ہی کچھ یہ نہیں نہ کیا, اس نے 4 سال لگا, اس نے رسوخ حاصل کیا اور اس کے اندر گہرائی حاصل کی, تب جا کے اس پہ ڈاکٹریٹ کی اس کو ڈگری ملی, اور پھر آ کے وہ آپ کی سیوا کے لیے بیٹھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح سے اگر ہم اور آپ دین کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دین کو سمجھ پاتے ہیں, تو میرے بھائیوں آپ اس سچویشن میں ہو نا کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ دین کو نہیں سمجھ رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ آپ دین کو نہیں سمجھ رہے ہو, اس لیے کہ مطلب کچھ آج کل ایسی جو وبا اور جو کیا اس کو بولتے ہیں نا ہوا اور فضا بنائی گئی ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کائے کو یہ امام لوگ کو فالو کرنے کا, کائے کو امام لوگ کے امام کو ماننے کا, کائے کو امام شافعی کو ماننے کا, کائے کو امام ابو حنیفہ وغیرہ. یہ سب کچھ ہے نہیں, ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کو مانو, اور ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو فالو کرو نا. ان کو کائے کو مانتے ہو, ان کی کائے کو مانتے ہو؟ میرے پاس ہے نا, میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. ایسے لوگ کی مطلب کس پانی میں ہوتے نا وہ بتاتا ہوں. میرے پاس بھی ایک ایسا آیا بندہ ایک بار کہ ایسا تھوڑی رہتا ہے, قرآن حدیث سب کے لیے, خود پڑھو, خود سمجھو, خود عمل کرو, اور کائے کو یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ یہ کیا شافعی حنفی کرتے رہتے, تم لوگ فرقہ واری کرتے رہتے, ایسا کرتے تو ویسا. میں بولا ٹھیک ہے بھائی, آپ کو اتنا ہی دین پتا ہے نا, تو ذرا مجھے وجہ تو سناؤ, توجیہ سناؤ. تو بندے کا کیا سوال معلوم؟ بندہ کیا بولتا مجھ سے, یہ وجہ تو کیا رہتی ہے, توجیہ کیا رہتی؟ بولا وجہ تو کا پتا نہیں, یعنی بڑے بڑے پھوکانڈے جس کو بولتے ہیں نا وہ مارنے جا رہے ہو. اپنے کو دین کا پتا نہیں ہے, سجدے کی تسبیح ہم کو پتا نہیں, رکوع میں کیا پڑھتے وہ پتا نہیں, نماز جنازہ کیسی پڑھتے وہ پتا نہیں, یعنی یہ لوگ کی باتیں کیا کس کو ماننے کا نا, ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو ماننے کا. عربی کا آئین تو بھی پڑھا ہے, ہاں الف بے تو بھی پڑھے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ابھی, ہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, دلیلیں دیتے ہیں قرآن حدیث سے. کیا سب سے مشہور جو دلیل ہے نا کہ امام لوگ کو مت مانو, میں اس دلیل کو لے کر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی دلیل جو وہ لوگ دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا, اللہ کا فرمان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا جیسا کرتے ہیں ویسا کریں گے. تو میرے بھائی یہ آیت کس کے اوپر ہے اور کس کے مطابق ہے اور کس کے بارے میں ہے وہ پہلے دیکھو ذرا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق پیروی کرو, تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بتائے ہوئے کے مطابق نہیں پیروی کریں گے, ہم اپنے باپ دادا کے مطابق پیروی کریں گے. تو میرے بھائیوں, ہم جو امام لوگ کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہم ان کے جیب کے باتیں کو فالو نہیں کرتے ہیں, ہم وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی جو احکامات ہمیں بتاتے ہیں, چونکہ انہوں نے اس میں اتنی پڑھائی کی, انہوں نے اس کو اتنا سمجھا, تو انہوں نے جو سمجھا وہ ہمیں بتاتے, تو ہم اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں, ہم ان کی جیب کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. اگر ایسا ہوتا نا تو امام شافعی کا, کتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں, ان کا یہ قول نہیں ہوتا کہ اگر صحیح حدیث میرے کسی قول کے خلاف ملے تو میرا قول اٹھا کے دیوار پہ مارو, صحیح حدیث پہ عمل کرو. اگر کسی کو اپنی منوانی ہوتی, یہ جو بولتے نا یہ ائمہ لوگ کو کیوں مانتے ہو, تو ان میں سے نعوذ باللہ اگر کسی کو اپنی منوانی ہوتی تو کیا وہ لوگ ایسا بولتے کہ اگر کوئی صحیح حدیث میرے قول کے خلاف ملا تو میرے قول کو اٹھا کر مار دو؟ یہ بلا وجہ کیا بولتے نا کہ بلا وجہ کی یہ فالتو کے بولتے نا جھگڑے بنا کے رکھے ہیں اور یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اور یہ مسئلہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس مسئلے کو
کافر اور مسلمان تک قرار دینے لگے ہیں لوگ. جب تک مسئلہ مسلمانوں کا مسلمان میں تھا تب کوئی حرج نہیں تھا. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماننے والے ہیں نا, جو تقلید والے ہیں, جو امام لوگ کو مانتے ہیں, ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی, وہ کافر ہیں. بھائی کیا مطلب کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ ایک دلیل ہوئی کہ ان کی خود کی دلیل اس کے خلاف ہے. ہم تو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. دوسری وہ دلیل دیتے ہیں, کیا وہ آیت ہے, وہ آیت میرے ذہن سے جاری ہے. ہاں تو وہ میں آیت بھول رہا تھا. وہ آیت کیا تھی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے علماء کو مطلب اپنا جیسے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے علماء کو بنا رکھا ہے. تو میرے بھائیو, ہماری جو اماموں کی اتباع ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم, وہی بات ہے کہ ہم ڈائریکٹ وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے, وہ جو شریعت الگ سے بتاتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے, بلکہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا جو قول ان کے اپنی سمجھ کے حساب سے جو بتاتے ہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہر ایک اب کہتے ہیں کہ بھائی پھر یہ چار یہ کہے کو ہیں اور یہ ایسا یہ کہے کو. صرف 4 مسالک نہیں ہے, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, یہی 4 مسلک نہیں, بہت سارے مسالک ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مسالک کو مقبولیت بخشی ہے. تو بھائی اگر آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے دین کی, اور آپ قرآن اور حدیث میں اتنے ماہر نہیں ہو, تو چپ چاپ تقلید کرو نا. اس لیے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, آپ کو مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر نہیں, میں ڈاکٹر تو میں بولوں کہ نہیں بھائی میں میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر میں اپنی چیزیں کر لوں گا, تو چلے گا, اپنی جان گوا بیٹھوں گا, کیونکہ میں ماہر نہیں ہوں اس کا. تو میں کیا کروں گا کہ بھائی تھوڑا بہت آتا بھی رہیں گا نا, تبھی میں جا کے ڈاکٹر سے رائے مشورہ کروں گا. مجھے پتا بھی ہے کہ بخار پہ گولی کروسین کی لینی ہے, لیکن پھر بھی میں ڈائریکٹ نہیں لوں گا. کیوں؟ میں جا کے پوچھوں گا کہ بھائی کیا پتا یہ بخار کوئی الگ ہی کیوں نہ ہو. تو اسی طرح سے یہ ہمارے لیے جو یہ جو ائمہ ہے, تو ہمیں تھوڑا بہت بھی اگر پتا ہو تب بھی یہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے جتنی کتابیں تصنیف کی ہے نا, وہ پوری مکمل قرآن اور حدیث کے مطابق کی ہے. تو ہمیں اس کے مطابق فالو کرنا اور اپنے آپ کو چلانا ہے. اس لیے کہ آپ ہر مسئلہ آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے ضروری نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت کسی حدیث سے صریح طور پہ ٹکرا رہی ہے, مطلب وہ ہمارے نظر کے حساب سے صریح طور پہ ٹکرا رہی ہوتی, لیکن وہ اصل میں صریح طور پہ ٹکرا نہیں رہی ہوتی. وہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں, اتنا نالج نہیں دین کا, تو ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ڈائریکٹ بولتے ہیں نا یہ باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے, قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. بلکہ وہ ٹکرا نہیں ہوتے. جب ہم ان کی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یار نہیں, یہ برابر ہے, یہ ایسا صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں کہاں تھا اور پھر یہ سب بعد کے زمانے میں چالو ہوا ہے اور ایسا ہوا ویسا ہوا, میرے بھائی آپ کو صحابہ کی ہسٹری پتا نہیں. آپ جا کے خاص طور سے صحابہ کے زمانے کو دیکھیں کہ ان میں اس وقت اس زمانے میں کون مفتی تھے اور کس کی بات کا اعتبار کیا جاتا تھا. خود ایک واقعہ میں بتاتا ہوں جو خود دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تقلید رہی ہے. وہ کون سا واقعہ ہے؟ غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یمن کی طرف جب بھیج رہے تھے, تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ جب تمہارے پاس کوئی بات ہے, غالباً معاذ یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, دو میں سے کوئی ایک صحابی ہیں, تو ان کے بعد بولے کہ کیا کرو گے اس وقت جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے؟ تو انہوں نے کہا میں قرآن میں تلاش کروں گا. بولے قرآن میں نہ ملے تو میں پھر حدیث میں تلاش کروں گا. بولے قرآن اور حدیث دونوں میں نہ ملے تو پھر اس کے بعد میں بولے کہ جس پہ عام یہ ہے نا, جس پہ علماء کا وہاں کے اس کا اتفاق ہوگا اہل علم کا, وہاں پہ اس پہ عمل کروں گا. پھر بھی نہ ہوا تو بولے وہاں پہ میں اجتہاد کر کے پھر میں قرآن اور حدیث میں اجتہاد کر کے ان مسائل کو میں حل کروں گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں, ایک بات نوٹ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے یمن والوں کو ان کا مکلف اور مقلد کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ان کی ماننی ہے, یہ جو فتویٰ دیں گے اس کو مان کر چلنا ہے. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اگر کوئی عورت طواف مطلب حج کی, اس کے بعد میں اس کا آخر کا جو طواف رہتا ہے, طواف
ودا وہ باقی تھا اور اس وقت وہ اس کا کیا ہو گیا، پریڈ آ گیا، محائزہ ہو گئی، تو اس کو کیا کرے گی، طواف کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا کہ وہ طواف چھوڑ کے چلی جائے گی، اس کو طواف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب مدینہ والوں نے یہ فتویٰ سنا تو مدینہ والے کیا کہنے لگے کہ نہیں، یہ فتویٰ آپ کا فتویٰ ہے، ہم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ عمل کریں گے. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ طواف چھوڑ کر نہیں جائیں گے بلکہ اس کو طواف کرنا پڑے گا، طواف کرنے کے لیے وہ رکے گی. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ تقلید ہو رہی ہے صحابہ میں بھی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساری حدیثیں بھی سنی، لیکن انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ بھائی انہوں نے جتنا پڑھا ہے اور انہوں نے جتنی دین کی انہیں جتنی سمجھ ہے اتنی ہمارے اندر نہیں ہے، تو بھائی جو یہ فتوا دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. تو مکہ، اہل حجاز مکہ میں ابن عباس کا فتوا چلا کرتا تھا، مدینہ میں حضرت زید کا فتوا چلا کرتا تھا. اسی طرح سے آپ کوفہ میں دیکھیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتوا چلا کرتا تھا. اسی طرح سے بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں تو یہ تقلید شخصی صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے کہ بھائی یہ سب اگر قرآن حدیث میں نہیں ملا اور بات واضح نہیں ہوئی تو پھر کیا کرو گے؟ تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد کے بعد پھر جو مسئلہ اخذ ہوگا اس پہ وہ سارے یمن والوں کو عمل کرنا یہ پھر ضروری ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکلف کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ آپ قرآن حدیث کو اس کی معیار کے مطابق سمجھ پا رہے ہو، آپ اس کی لغات سے واقف ہوں، آپ اس کے صرف و نحو سے واقف ہوں، آپ اس کی تفسیر سے واقف ہوں قرآن کی، آپ اس کے حدیثوں کے تاریخوں سے واقف ہوں اور رجال سے واقف ہوں، آپ کے اندر یہ ساری جو کہتے ہیں نا فقہ، اصول فقہ آپ نے ساروں کو پی لیا ہو، تب پھر آپ خود کا اجتہاد کر سکتے ہیں. اور اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں تو پھر آپ پر تقلید کرنا حرام ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ کے اندر اتنی استطاعت پیدا ہو جائے کہ آپ خود اجتہاد کر سکیں، یہ ہمارے جیسا نہیں، آج کل کے عالم بھی اس میں شمار نہیں اور مفتی بھی اس میں شمار نہیں ہے. وہ صدیوں میں اور زمانوں میں کوئی ایک پیدا ہوتا ہے جو مجتہد ہوتا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر کوئی یہ نہ بولے کہ میں دین سمجھتا ہوں اور جیسے بولتے ہیں نا مطلب میرے کو زیادہ آ گیا، میں سمجھ لیتا ہوں، میں حدیث سمجھ لیتا ہوں، مجھے حدیث کے بارے میں پتا ہے، مجھے اس کے بارے میں. تو یہ نہیں، یہ ساری جو فنون ہیں اس کے جو شرائط ہیں آپ ان سے واقف ہوں، اس کے بعد میں آپ کہیں کہ میں ڈائریکٹ کروں گا عمل، آپ کے لیے راستہ کھلا ہے. لیکن پہلے اپنے آپ کو اس معیار پہ پہنچانا پڑے گا، اور اس معیار پہ نا ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا. جس طرح سے ڈاکٹریت میں ہر کوئی ماہر نہیں بن سکتا نا. آپ نے دیکھا دانت کے کتنے سارے ڈاکٹر ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسا ڈاکٹر ہوگا جو دانت کا ماہر ہوگا، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ بھائی ماہر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے ہی مسالک بہت سارے تھے، جو طریقے ہیں نا وہ بہت سارے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کو مقبول کیا. اب ان کا جو چلا نا وہ چل پڑا ہے، اب سارے لوگ ان کو فالو کریں. اب جیسے آپ مکہ وغیرہ میں دیکھو تو امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، ہمارے کوکن کے علاقے میں دیکھو تو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، یو پی کے علاقے میں دیکھو تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ملیشیا میں دیکھو امام شافعی کے فالوورز ہیں، اور اسی طرح سے باقی عراق وغیرہ میں دیکھو تو اب امام ابو حنیفہ کے فالوورز نظر آئیں گے. تو لوگوں نے ان کو مطلب اپنا مان لیا کہ بھائی یہ جو بتائیں گے نا قرآن اور حدیث ہمیں وہ صحیح بتائیں گے. تو لہٰذا اگر آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر آپ کو تقلید کرنا ضروری ہے. اور پھر ابھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب تقلید کریں گے تو ایسا کیوں نہیں کرنے کا کہ ایک بات اس کی مان لی دوسری بات اس کی مان لی، ایسا کیوں نہیں؟ تو اگر آپ ایک دوسرے کی بات، جیسے ابھی چاروں مسالک حق ہے، ٹھیک ہے، اب جو مقلد ہیں انہیں یہ ماننا کہ میں جس کی اتباع کر رہا ہوں وہ حق پر ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حق پر ہیں، اس طرح سے مان کر ہمیں چلنا ہے. تو کبھی کبھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے کے سارے حق پر ہیں تو کسی کی بھی مان سکتے ہیں نا. تو یہ کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ اگر ایسا ہو جائے نا تو ہر ایک کے آپ چاروں مسالک میں دیکھیں نا کہ کسی مسلک میں کوئی
کچھ چیزیں مطلب چھوٹ جیسی بولتے نا اسے، ایک آسان سی ہے. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر چاروں مسلک کو ماننے کی اجازت دی جائے گی نا تو اس میں مسئلہ کیا کھڑا ہوگا پتہ ہے کہ بھائی اب وضو میں ان کے نزدیک ترتیب نہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک، تو چلو وضو میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر نمازوں میں امام شافعی کے نزدیک سنت کم ہے تو امام شافعی کو فالو کریں گے. اور اسی طرح سے ابھی وضو ٹوٹتا ہے عورت کو چھونے سے امام شافعی کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو، بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو کیا کریں گے؟ جہاں پہ آسانی میری ہے کہ بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو کیا ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر. تو اگر آپ کو دلائل نہیں پتہ تو آپ اس طرح خلط ملط کھچڑی نہیں بنا سکتے. آپ کو اگر مکمل دلائل پتہ ہے تب آپ اس پہ عمل کریں. آپ کو جو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے فقہ پڑھا ہے، آپ نے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، اور آپ نے خود کے مطالعے سے نہیں کسی کے پاس پڑھ کر پڑھا ہے، کسی کی شاگردگی اختیار کی ہے آپ نے، اور آپ کے پاس مطلب آپ کے استاد نے بھی آپ کو اتنا یہ مقام دیا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے آپ کچھ سمجھ پا رہے ہو، تو پھر وہ اگلی بات ہوتی ہے. باقی جو عام لوگ ہیں نا، ہم جو عام لوگوں میں آتے ہیں ان کے لیے تقلید کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہم ذہن سے نکال لیں کہ ہم دین کے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں اور ہم دین سمجھ کے بیٹھے ہیں، قرآن اور حدیث ہم نے پی لیے تو ہم اپنے مطابق عمل کریں، کسی امام کو نہیں مانیں گے، کسی کو نہیں مانیں گے. بھائی پہلے اپنی نماز صحیح کرو. یہ ایسے جو بولنے والے لوگ رہتے نا انہیں ان کی اپنی سجدے کی تسبیح نہیں پتا ہوتی، رکو میں کیا پڑھنا ہے وہ نہیں پتا ہوتا، رکو کے بعد اٹھ کر کیا پڑھنا ہے وہ نہیں پتا ہوتا، بھائی وضو کے درمیان میں کیا پڑھنا ہے وہ دعا نہیں یاد رہتی. اور بڑے آتے ہیں کہ ہمیں حدیث پتہ ہے، ہمیں قرآن پڑھتا ہے. تو بھائی ہمارے لیے بولتے نا کیا اس کو بولتے آسان، اور ہمارے لیے سب سے مطلب نو رسک جو ہے نا وہ یہ کہ ہم کسی کو فالو کریں، اس لیے کہ ہم نے اتنی اسٹڈی نہیں کی، تو جس نے کی ہے ہم اس کو مان کر چلیں گے. اور آخر میں جو بات آتی ہے نا کہ یار یہ شافعی حنفی اور یہ سارا کیا مسئلہ ہے، کیا کھیل ہے، تو اور یہ سب فرقے ورقے ہیں، ایسا ہے ویسا. تو میرے بھائیو ایسا کچھ نہیں ہے. میں آج کلیئر کر کے دیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک کوئی بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی صحابی نے اس کو اس انداز سے سمجھا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس انداز سے بتایا. کوئی دوسرے صحابی تھے انہوں نے اس الگ انداز سے سمجھا اس بات کو تو انہوں نے الگ انداز سے اپنے شاگردوں کو بتایا. تو یہ بات اس انداز سے چلتی چلی گئی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نکلو، ایک جماعت کو کہا تھا کہ تم نکلو تو ابھی جا کے نماز ڈائریکٹ وہیں پہ پڑھنا. ٹھیک ہے، تو اب جب وہ جماعت چلی گئی تو کچھ صحابہ نے کیا کہا، عصر کی نماز کا غالباً وقت آ گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ مقام پہ جا کے نماز مطلب وہاں پہ جا کے رکنا ہے تو ہم جا کے نماز وہاں پر پڑھیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہم پہلے نماز پڑھیں گے بعد میں جائیں گے. تو یہ جب جماعت کام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹی تو اس کے کچھ ساتھیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کیا کہ بھائی ایسا ایسا راستے میں یہ معاملہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح عمل کیا. انہوں نے اپنے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ جاؤ کہیں رکنا نہیں، تو ہم کہیں نہیں رکیں گے، ڈائریکٹ مقام پہ جا کے نماز پڑھیں گے. انہوں نے کیا سمجھا کہ اللہ کے نبی نے سفر کے بارے میں کہا ہے لیکن نماز کے بارے میں نہیں کہا، تو نماز ہم پڑھیں گے بیچ میں اور پھر ہم چلیں گے. تو یہ ایک انداز رہتا ہے سمجھنے کا. یار انسان کی کیپیسٹی جتنی اس کے مائنڈ کی رہتی ہے وہ اتنا ہی انداز سے سمجھ پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو بھائی بڑے بندے ہیں جاؤ مت. اپنے بولتے ہیں نا ہر گاؤں میں ایک مفتی رہتے تو وہ مفتی اپنی طرف سے فتوے دیتے رہتے. قرآن حدیث کچھ معلوم نہیں، الف بے پڑھے ہوئے نے مالا سمجھا مطلب میرے دماغ سے سمجھ میں نہیں آتا. کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں نا کہ مفتی یہ ایسا کیوں ایسا، تو بتائیں صحیح بات بتائیں گے کہ یہ شریعت کے حساب سے ایسا ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں، میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. بھائی شریعت ہے نا آپ کے عقل کے حساب سے نہیں چلتی. آپ کو شریعت کے حساب سے چلنا ہے، آپ کے عقل کو شریعت کے حساب سے چلنا ہے. شریعت آپ کے عقل کے حساب سے نہیں چلیں گی. ہاں اسلام یہ انسانی فطرت کا قانون ہے، لیکن شریعت کے جو احکام ہے نا جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں کو جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو بڑے بڑے علماء نے اور ائمہ نے جو ہمیں کھول کر واضح کر کے آسانی سے جو نوالا ہمارے منہ میں رکھا نا وہ اس کو ہمیں کھانا ہے. امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی اشکال ہو
یا پھر آپ کو اس پہ موضوع پہ بات کرنی ہو تو واٹس ایپ نمبر بھی ہے, اس پہ بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہو, یا پھر انسٹاگرام پہ بھی آپ ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہو, میں آئی ڈی مینشن کر دوں گا, اور دوسرے فیس بک پہ بھی آپ بات کر سکتے ہو. واٹس ایپ پہ تو آسانی سے بات ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, تو آج کی ویڈیو بڑی لمبی تھی, لیکن میں نے سوچا کہ اس بارے میں ساری چیزیں بتا دوں اور ساری چیزیں کلیئر کر دوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آ گئی ہو اور آپ کے بھی ریلیشن میں اگر کوئی ایسا ہو جو امام وغیرہ کو نہیں مانتا, بھائی دیکھو ہم کسی کا بولتے ہیں نا, کسی کے ٹھیکے لے کے رکھے لے نہیں ہے. جس کو ماننا ہے مانو, جس کو نہیں. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں مانیں گا وہ کافر ہو جائیں گا, ایسا تو مسئلہ ہے نہیں. لیکن میں اپنے دین کو صحیح طور پہ جاننا ہے, صحیح طور پہ چل کر عمل کرنا ہے, تو اس کے لیے اب ہاں. لیکن اس زمانے میں نا مسئلہ کیوں ماننے نہ ماننے پر آ گیا, اس لیے کہ جو نہیں ماننے والے حضرات ہیں نا, انہوں نے اس کو کفر اور شرک, کفر اور حق اور باطل کا مسئلہ بنا لیا. اس کے لیے اس موضوع کو اتنے معیار کے مطابق بولنا یہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اپنے مائنڈ کو پہلے سے کلیئر رکھو کہ بھائی ہم کو اتنا دین نہیں پتا, تو ہم ائمہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی چلیں گے. ہم قرآن حدیث کو اتنا نہیں جانتے, تو ان کو جو انہوں نے بتایا ہے. اور پھر آج کل ہمارے جو علاقے میں مفتیان ہیں, علماء ہیں, تو ہم ڈائریکٹ عربی جا کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے, تو وہ بیچارے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اتنے 8-8 سال 16 سال لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں مدرسے میں, تو ان سے جا کر ساری چیزیں حاصل کریں, ان سے جا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اب ویڈیو کو اسی پہ ختم کرتے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کرو, اور لگتا ہے کہ کسی کو یہ باتیں نفع بخش ہو سکتی ہے تو اس سے ویڈیو کو شیئر کرو. اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کل کچھ ایسی موضوع کے ساتھ میں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.